वजह से सदारत अवार्ड याफ्ता हैं और आपके नाम से कराची में एक रोड भी मंसूब की गई है। मोहतरमा ज़ैनुन्निसा देवी साहिबा से इल्तिमास करता हूँ कि आएँ वो अपने खुतबे से हमें मुस्तफ़ होने का मौका इनायत फरमाएं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सखी सरमद भाई। और आज के प्रोग्राम की सदारत, जैसा कि हम सबके इल्म में है, फ्लायर से पता चल गया होगा आपको, डॉक्टर हारून रशीद तबस्सुम साहब सरगोदा पाकिस्तान से कर रहे हैं। और माशाल्लाह 200 किताबों के मुसन्निफ़ हैं। तारुफ तो बाद में बयान करते जाएंगे सखी भाई। और मेहमान खसूसी में रहमान अमजद मुराद भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, बाकी शौरा भी हमारे मौजूद हैं, और डॉक्टर फ़रत अब्बास और बाकी सारे शौरा। मैं अपनी बात का आगाज़ करती हूँ। सबसे पहले हफ्ता वहदत के हवाले से तो मैं पहले दिन तफसीलन गुफ्तगू कर चुकी हूँ। बहुत ही मुख्तसरन यहाँ बताना चाहूँगी कि हफ्ता वहदत का बुनियादी मकसद जो है वो सबसे पहले तो ये कि इनकलाब इस्लामी ईरान के बानी पेशवा इमाम ख़ुमैनी ने आलम इस्लाम का इत्तेहाद व यगानगत और मोहब्बत व खुलूस की एक अटूट मोतियों की लड़ी में पिरोने की गरज से सैयदुल अंबिया इमामुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब जो उनकी अवलादत के अयाम हैं 12 से 17 के दरमियान, इसको उन्होंने रबी अव्वल पर ये मुहित हैं। और इसके उन्होंने एक दो मकातिब फ़िक्र को एक दूसरे के नज़दीक लाने के लिए और तमाम हमारे आपस में किसी भी किस्म की कोई ऐसी जहन में बात ना हो, कोई मसले की इख्तलाफात ना हो, इससे ऊपर उठकर उन्होंने ये हफ्ता वहदत का ऐलान किया। और ये 12 से लेकर 17 रबी अव्वल तक का दरमियानी फ़ासला जो है ये हफ्ता वहदत कहलाता है। और इसी हफ्ते वहदत के मुताबिक जो है ये हम 8 हम तो खैर 11 मुशायरे 10 या 11 मुशायरे कर रहे हैं। नातिया हम मुशायरे का आगाज़ हमने महाफिल का इनेकाद कर रहे हैं, नातिया महाफिल का। तो ये हजूर की वलादत के हवाले से ही है। और इसका जो अहम और बुनियादी मकसद है, उसका मकसद यही है कि फ़िरका वारियत और मसलकी इख्तलाफात से ऊपर उठकर इस्लाम ने जो हमें पैगाम दिया है उसको उसके मुताबिक और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें ज़्यादा से ज़्यादा शनाख्त और मार्फत हम हासिल कर सकें। और उन्होंने जो तालीमात अल्लाह कुरान पाक के तक जो उनसे पहुँची हैं वो हम तक जो पहुँचाई हैं सुन्नत के ज़रिए अमल करके जो दिखाई हैं उसको अपनी ज़िंदगियों में हम अपनाएं। और ख़ास तौर पर इसका मकसद ये है कि इत्तेहाद और मोहब्बत और भाईचारे को मजबूत बनाएं। किसी भी किस्म की कोई रंजिश हमारे दिल में ना हो। हम सब मुसलमान हैं और सब एक दूसरे के भाई भाई हैं। ये तो इस्लाम का फ़लसफ़ा है कि तमाम मुसलमान एक दूसरे के भाई भाई हैं। तो तमाम मुसलमानों के माबैन अमन व सलामती और पुरअमन बकाए बाहमी को फ़रोग़ देना इसका मकसद है। हफ्ता वहदत तो ये है। और इसके बाद आज मैं जिस मौजू पर थोड़ा सी बात करना चाह रही हूँ वो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के हवाले से बात कर रही हूँ। ये माह रबी अव्वल की बात है और ये दिन पीर का दिन था और सुबह सादिक का वक्त था। और ये वलादत जिस वक्त हुई तो उनकी वालदा कहती हैं कि मेरे जिस्म से एक नूर निकला जिससे मुल्क शाम के तमाम महल रोशन हो गए थे। और इसी दिन, ये वो मुबारक दिन है जब ऐवान कसरा में ज़लज़ला आया था और उसके महल के 14 कंगरे गिर गए थे और फ़ारस का आतिश कदा जो 1000 साल से रोशन था वो बुझ गया था और दरिया साबा भी खुश्क हो गया था। पैदाइश से कबल आपके वालिद जो थे अपनी शफ़क़त से, वालिद की शफ़क़त से हजूर महरूम थे। 6 साल की कम उम्री में ही बहालत सफ़र उनकी वालदा का भी इंतकाल हो गया था। फिर 8 साल की उम्र में दादा शफ़ीक दादा भी चल बसे। और फिर इसके बाद उन्होंने किस तरह अपनी ज़िंदगी तकलीफ़, दुख और कर्ब, ये जो ज़ाती तकलीफ़ात थी उनकी ज़िंदगी में, एक यतीमी की ज़िंदगी और उसके बाद जो उनकी पूरी ज़िंदगी वो हम सब के सामने है। उनकी दादा की बात करूं कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश बहुत ही मुबारक वक्त था। वो कहते हैं कि आफ़ताब की सूरज की किरणें खाना काबा के मुक़द्दस ग़िलाफ़ को लपक लपक कर छू रही थी। हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी। सारे लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे। हर तरफ से खामोशी थी, सन्नाटा था। खाना काबा के सरजमीन के अंदर 365 बुत इधर उधर बिखरे हुए थे, गिर गए थे। ऐसे में कुरैश के सरदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा खाना काबा का तवाफ़ करते हुए गिड़गिड़ा कर इल्तिजाएँ कर रहे थे और वो दुआ कर रहे थे अपने पोते के लिए जो दुनिया में आने वाला था। तो सरदार इतने में उनको एक मुसरत आवाज़ आई और कहा कि घर चलिए, आपका पोता आ चुका है। अब मतलब खुशी से चिल्लाए और उन्होंने कहा मेरे अब्दुल्ला का बेटा
اور ان کے لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی اور وہ خوشی سے جھومنے لگے، اور خاتم النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں جلوہ افروز ہو چکے تھے۔ یہ وہ مبارک ہستی تھی جس کے لیے دنیا جو ہے وہ تخلیق کی گئی تھی، جس کے لیے دنیا بنائی گئی تھی۔ حضرت ابو مطلب ان کے دادا تیز تیز قدموں سے گھر میں داخل ہوئے، ننھے رسول پاک کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرت مسرت سے گود میں اٹھایا، جھومنے لگے، ان کو چہرے پر ہر جگہ بوسے دینے لگے اور ان پر اپنی محبت نچھاور کر دی۔ پھر 7ویں دن ان کا عقیقہ کیا گیا اور ان کا نام رکھا گیا، اور آپ کے دادا نے اپنے پوتے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا، جبکہ آپ کی والدہ ماجدہ نے اپنے بیٹے کا نام احمد رکھا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا گیا۔ اور جہاں تک بتوں کا گرنے کا تعلق ہے، تو یہ اہل قریش کا ایک بت تھا، وہ ہر سال اس بت کے نزدیک آتے تھے اور عید اور جشن منایا کرتے تھے، اور اس کے سامنے وہ اعتکاف بھی کیا کرتے تھے۔ ایک رات اہل قریش نے دیکھا کہ وہ بت زمین پر اوندھا پڑا ہے، انہوں نے اسے اٹھا کر اپنی جگہ کھڑا کیا، مگر وہ دوبارہ گر گیا، پھر کھڑا کیا، پھر گر گیا، اور اس کا جو ہے وہ دیکھ کے بہت ملول ہوئے، غمگین ہوئے، اور پھر انہیں پتہ چلا، ایک آواز آئی اور اس میں کہا گیا کہ یعنی ملوت کو چادر اڑھائی، جس کی نور کی شعاؤں سے زمین کے مشارق و مغارب کی راہیں روشن ہو گئی ہیں، اور اس کی حرارت سے تمام بت گر پڑے ہیں، اور اس کے روب و دبدبے سے زمین کے بادشاہوں کے دل دہل گئے ہیں۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ تھا۔ اور جی اور اسی طرح سے آپ کو ستاروں نے سلامی پیش کی جب آپ اس دنیا میں وارد ہوئے، اور ہر طرف نور ہی نور تھا۔ اور آپ کے بارے میں کہ آپ کی والدہ کہتی ہیں کہ جس وقت آپ کی پیدائش ہوئی اس وقت اور آپ کا چاروں طرف سارا جہان روشن ہو گیا تھا، مغرب تک، اس وقت مجھ پر مشرق سے مغرب تک سارا جہان روشن ہو گیا، اور میں نے شام کے محلات تک اس روشنی میں دیکھ لیے تھے۔ آپ کو لباس پہنایا گیا، بستر پہ لٹایا گیا، تاریکی اور روب و خوف طاری ایسا ہوا۔ یہ آپ اس کے بعد ایک اور واقعہ سناتی ہوں، واقعات تو بہت سے ہیں حضور کے حوالے سے، ہم سب کو پتہ ہے رسول اللہ چھوٹی سی عمر میں جب اپنے پگوڑے میں یعنی جھولے میں لیٹے ہوئے تھے، تو وہ چاند کی طرف اوپر دیکھ رہے ہیں، تو اس سے باتیں کیا کرتے تھے، کھیلتے تھے، اور جب چاند کی طرف انگلی اٹھا کر جب اپنی انگلی جہاں جہاں گھماتے تھے، وہ چاند ان کی انگلی کے ساتھ ساتھ گھومتا تھا۔ یہ واقعہ بھی ان کے بچپن کا واقعہ ہے۔ اور یہ حضرت عباس بن ابو مطلب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دن بعد میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ایمان لانے کا باعث یہی واقعہ ہے، اور میں نے چھوٹی عمر میں آپ کو چاند سے کھیلتے ہوئے اور باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا، اور آپ چاند کو جس طرف اشارہ کرتے تھے وہ اسی طرف ہو جاتا تھا۔ سب سے پہلے آپ کو جو دودھ پلایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، وہ ابو لہب کی باندھی تھی سوبیا، انہوں نے آپ کو دودھ پلایا، اور اس کے بعد جو تھا 7 دن تک پھر والدہ ماجدہ کا آپ نے دودھ پیا، پھر حلیمہ سعدیہ کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ وہ آپ کو دودھ پلائے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے قبیلے کی دوسری عورتوں کے ساتھ جب مکہ مکرمہ میں بچوں کو گود لینے کے لیے آئیں، تو اس وقت مکے میں قحط اور خشک سالی ہوئی ہوئی تھی، اور عجیب و غریب صورتحال تھی۔ عرب کے شہری باشندوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری امراض سے بچانے کے لیے اور ان کی زبان میں فصاحت و بلاغت پیدا کرنے کے لیے دودھ پلانے والی ایسی بدو عورتوں کو تلاش کیا کرتے تھے، جن کو وہ اپنے بچے دیا کرتے تھے، جو شہر سے دور لے جا کر ان بچوں کو جسموں کو طاقتور اور ان کے اعصاب کو مضبوط بنا دیں، اور ان کی ذہانت اور فصاحت و بلاغت میں جو ہے وہ اپنی شیرنی بول سکیں۔ تو یہ جب بنو سعد قبیلے کی عورتیں مکہ مکرمہ میں پہنچی بچوں کو حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ کئی بچوں کی پیدائش ہوتی ہے مکے میں ہو رہی ہوتی ہے، تو انہوں نے دودھ پلانے والے تمام بچوں کو گود میں سب عورتوں نے لے لیا۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چونکہ آپ یتیم تھے، حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر تو وہ صرف وہ رہ گئے، ان کو کسی نے گود نہیں لیا تھا اس وقت تک، تو حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں باخدا قسم خدا کی میں بغیر بچہ لیے یہاں سے نہیں جاؤں گی، اور پھر انہوں نے اسی یتیم بچے کو گود لے لیا، اور انہوں نے حلیمہ سعدیہ نے ان کو دودھ پلایا۔ اور وہ کہتی ہیں کہ میرا نام اگلے دن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ ابو مطلب کے پاس آئی اور بولی کہ میرا نام حلیمہ سعدیہ ہے، میرا تعلق بنو سعد قبیلے سے ہے، ہمارے قبیلے میں کبھی بھی حجاز کی سرحدوں سے باہر کوئی نہیں نکلا، ہمارے قبیلے کی زبانوں پر کبھی گنگوں کا اثر نہیں ہوا، نہ ہی ہمارے علاقے کی ہواؤں پر شہر کی گندگی اور غلاظت کا اثر ہے، ہمارے قبیلے کے بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت
سارے قریش میں مشہور ہے، اور ہم یہ بہت ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ روتے ہوئے بچوں کو کیسے ہنسایا جاتا ہے، اور کمزور جسم بچوں کو کن ترکیبوں سے توانا اور مضبوط کیا جاتا ہے۔ سردار ابو مطلب نے حضرت ختیجہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کو بہت کچھ دیا، پھر ان کے چچا حضرت حارث نے بھی ختیجہ کو اپنی طرف سے درہم دیے، اور حلیمہ سعدیہ حضور کو لے کر رخصت ہو گئی۔ بہرحال میں آگے کا ذکر اب نہیں کرتی ہوں، طویل ہو جائے گا، انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ ذکر کروں کہ یہ ذکر ایسے ہے کہ جتنا بھی کیا جائے اور جتنی بار بھی کیا جائے کم ہے۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے۔ میں تھوڑی دیر میں پھر کلام پیش کرتی ہوں، آپ پروگرام کو آگے بڑھائیں۔ بہت بہت شکریہ آقا کی واقعات سے ہمیں فرمائی صاحبہ۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے کروں کہ در لباس آب و گل آنا انہیں منظور ہے، در لباس آب و گل آنا انہیں منظور ہے، عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے۔ بھائی آپ نے کچھ اور کیا بیک گراؤنڈ میں میرے پاس دوسرا کوئی چالو نہیں ہے۔ اب بولیے، صحیح آ رہی جی، در لباس آب و گل آنا انہیں منظور ہے، کیا عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے۔ بے شک بے شک۔ آپ اگر آتے نہیں ہوتی کہاں یہ کائنات، باعث تکلیف عالم آپ ہی کا نور ہے، باعث تکلیف عالم آپ ہی کا نور ہے۔ آئیے اب میں پروگرام کی میں محترمہ کوثر سمدین صاحبہ سے التماس کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنا کلام سے ہم تمام کو محفل پڑھنے کا موقع نصیب فرمائیں۔ آپ سب کو کیا گندا بن رہا ہے یہ اس کے بعد الیاس عاطف بھائی کو بلا لیجیے گا، ان کی طرف سے بہت تھوڑا سا شور آ رہا ہے۔ الیاس بھائی میوٹ کیجیے گا، اپنا مائک میوٹ کیجیے۔ الیاس بھائی مائک میوٹ کر لیجیے۔ الیاس صاحب جی ان کو تھوڑی معلومات نہیں ہے زیادہ۔ میوٹ کر لیجیے الیاس عاطف صاحب۔ الیاس عاطف صاحب آپ اپنا مائک میوٹ کر لیجیے۔ آپ کے پاس سے میوٹ کر دیجیے۔ اچھا الیاس بھائی آپ کلام پیش کر دیجیے تاکہ پھر آپ پروگرام پھر چھوڑ دیں، کوئی بات نہیں، آپ کلام پیش کر دیجیے۔ ہاں وہ بچہ آ گیا کرنے۔ بیٹا ذرا مائک میوٹ کر دو بابا کا، مائک میوٹ کر دو بیٹا مائک میوٹ کر دو پاپا کا۔ ہاں ٹھیک ہے، الیاس عاطف صاحب سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنا کلام پیش فرمائیں۔ جی الیاس بھائی کلام پیش کر دیجیے، پھر آپ چھوڑ دیجیے گا پروگرام۔ جی کلام پیش کیجیے، پھر پروگرام چھوڑ دیجیے گا۔ یہاں سے کہیں سے میوٹ ہوتا، ہو گیا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ فون